ادروائز پھر وہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا جو ہمارے فقہ حنفی کے دیوبندی اور بریلویوں کے بزرگ بتاتے ہیں کہ اگر کسی کا خاوند دوسرے ملک ہو اور پیچھے سے اولاد ہو جائے تو وہ کرامت کی اولاد تصور کی جائے گی. اور اکثر مجھے لگتا ہے کہ ان کے مفتیہ کرامت کی اولاد ہے, تو پھر وہ والا مسئلہ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں یہ پھر کرنا پڑے گا کیونکہ مطلب بظاہر کوئی نظر نہیں آ رہا لیکن یقیناً یہ کرامت کی اولاد ہے, پھر وہ والا مسئلہ بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے, علی بھائی قرآن چینج نہیں ہوا. اب آپ کہیں گے کہ میں نے بیچ میں یہ آ کے چٹکلا کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ مجھے جہاں موقع ملے گا دماغ کھولوں گا. دیکھتے ہیں کرامت کی اولاد کون ہے اور کس کا دماغ کھلا ہے اور کس کا بند ہے. میں سمجھتا ہوں میری زندگی کے سب سے اچھے دن وہ ہیں جو میں نے حج کے موقع پہ گزارے ہیں 2007 میں دسمبر میں. وہ 40 دن اس وقت بچی ہماری 2 سال کی تھی اور وہ ہم اپنے والدین کے پاس چھوڑ گئے. شادی ہوئے بھی آلموسٹ 2 سال ہی گزرے تھے. شادی کو بھی 2 سال گزرے تھے اور بیٹی بھی 2 سال کی ہو گئی. کیا یہ کرامت کی اولاد نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لسنرز اینڈ ویورز, آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ہماری آج کی ویڈیو. آج کا ہمارا ٹاپک کرامت کے حوالے سے ہے. اس سے پہلے آپ نے مرزا جیلمی کی ویڈیو کو سنا جس میں وہ یہ کہتا ہے معاذ اللہ اولیاء اللہ اور بزرگان دین ان کے بغض میں بکواسات کرتے ہوئے کہ جو کچھ بھی ہے ان کے پاس یہ سب کا سب کرامت کا ہے, گویا کہ ان کے بابے بھی کرامت کے ہیں. اور ساتھ ہی آپ دیکھیں دوسری ویڈیو کے اندر وہ یہ کہتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے ایک انٹرویو کے اندر کہ وہ کہتا ہے کہ میں حج کے اوپر گیا تو ہماری شادی کو 2 سال ہو چکے تھے اور ہماری بیٹی کو بھی 2 سال ہو چکے ہیں. یعنی عجیب معاملہ ہے, شادی کو بھی 2 سال اور بیٹی کو بھی 2 سال ہو چکے ہیں. تو یہ بیٹی کیا کرامت کی بیٹی ہے؟ یہ کرامت سے بیٹی ہوئی ہے. جو اولیاء اللہ کے اوپر بغض نکالے گا اس کی اپنی زبان سے حق تو نکلے گا, وہ جس انداز سے بھی نکلے. اب کرامت کے بارے میں بھی کچھ جاننا چاہیے. اہل سنت و جماعت کی کتب معتبرہ مستندہ کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے, جس طرح کہ شرح عقائد نصفیہ کے اندر, اس کی شرح نبراس کے اندر, شرح الشرح فوائد البہیہ کے اندر یہ ذکر موجود ہے کہ کرامات الاولیاء حق, اللہ کے ولیوں کی کرامت حق ہے. اللہ کے ولیوں کی کرامت حق ہے. یہ اس کیفیت کو بیان کیا یہ اہل سنت و جماعت کی کتابوں کے اندر ذکر مبارک موجود ہے. اور ساتھ ہی بتاتے ہیں کہ یہ کرامت کیا ہوتی ہے. کرامت کے بارے میں کہا جاتا ہے امر خارق للعادہ. یہ ایسا معاملہ ہے جو عادت کے خلاف ہوتا ہے, عادت سے تھوڑا سا ہٹ کے ہو, اس کو کرامت کہا جاتا ہے. اگر اللہ کے نبی کی ذات مبارک سے صادر ہو تو معجزہ ہے, اگر اللہ کے ولی سے اس چیز کا اظہار ہو تو وہ کرامت ہے. اور اللہ کے ولی کی کرامت اس کے نبی کا معجزہ ہوتا ہے. بغیر فیض نبوت کے کرامت کا اظہار کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے نبی کا فیض ہوگا پھر کرامت کا اظہار ہوتا ہے. تو یہ اللہ کے ولیوں کی کرامتیں حق ہوتی. اور ولی کے لیے کرامت شرط نہیں ہے کہ شرط ہو کہ کرامت ہوگی تو ولی ہوگا ورنہ نہیں. ہاں البتہ کہا جاتا ہے وَبَعْضُهُمْ يَطِيرُ فِي الْهَوَاءِ وَبَعْضُهُمْ يَطِيرُ فِي الْهَوَاءِ وَبَعْضُهُمْ يَمْشِي عَلَى الْمَاءِ. کچھ اللہ کے ولی پانی کے اوپر بھی چلتے ہیں, کچھ ہوا کے اندر بھی اڑتے ہیں. ہو سکتا ہے ایسا, لیکن لازمی نہیں ہے اللہ کے ولی کے لیے کہ کرامت ہوگی تو ولایت ہے. قرآن عظیم کے اندر اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم کا فرمان ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ اللہ کے ولی ہیں. ایمان لانا اور تقوی یہ دونوں چیزیں ولایت کے لیے کافی ہیں. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ایسے لوگوں کے لیے بشارتیں ہیں اس دنیا کی زندگی کے اندر اور آخرت کے اندر. لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ تعالیٰ کے کلمے تبدیل نہیں ہوتے. کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور تقوی اختیار کیا وہ اللہ کے ولی ہیں. ان کے لیے بشارتیں ہیں دنیا کے اندر آخرت کے اندر. دنیا کے اندر کیا؟ لا خوف علیہم فی الدنیا ولا هم يحزنون ای فی الآخرہ. وہ دنیا کے اندر ان کی ذات کے اوپر کسی طرح کا ڈر نہیں ہے اور آخرت کے اندر غمگین نہیں ہوں گے. یہ کتنا بڑا صاف ستھرا واضح بیانیہ ہے جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اس کا اظہار کیا گیا. اللہ کے ولیوں کی کرامتیں بالکل برحق ہیں. کرامت اللہ کے ولی کے لیے شرط نہیں ہے, ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم کا فضل ہے. جس طرح حضرت آصف ابن برخیا وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے آئے تو جناب سلیمان نے کیا فرمایا؟ ھذا من فضل ربی. فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے. لہٰذا معجزات کا کرامات کا ظہور ہوتا ہے. یہ خارق عادت چیزیں ہوتی ہیں. عام طور پہ فطرت اور چیز ہوتی ہے اور فطرت سے ہٹ کے
جو چیز ہو جائے وہ نبی سے ہو تو معجزہ ہے، ولی سے ہو تو کرامت ہے۔ اللہ سبحانہ قدوس جل وعلا اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور ولیوں کی شان سمجھ کر ان کا ادب و احترام نصیب فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔